اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید سبھی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، تناؤ یعنی سٹریس، اور خاص طور پر یہ کہ اسے قدرتی طریقوں سے کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا منظم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو سے کچھ اہم نکات ہیں، تو آج ان پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے، جو ویڈیو میں بھی واضح ہے، کہ تناؤ زندگی سے ختم نہیں ہو سکتا، یہ تو ساتھ چلتا ہے۔ جی بالکل۔ ہاں، لیکن اسے سنبھالنا، اسے قابو میں رکھنا یہ ممکن ہے، اور اس کا جو اصل حل بتایا گیا ہے وہ ہمارے لائف سٹائل یعنی طرز زندگی کو بہتر بنانے میں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ حل جو ہے نا وہ طرز زندگی میں ہے۔ اکثر لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی فوری ٹوٹکا، کوئی آسان سا حل، جی ہاں۔ لیکن یہ ویڈیو بھی اسی بات پہ زور دے رہی ہے کہ اگر آپ واقعی دیر پا سکون چاہتے ہیں نا تو طرز زندگی بدلنا پڑے گا۔ اور دیکھیں، اس میں کوشش لگتی ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں۔ یہ تو جینے کا ایک پورا انداز بدلنے والی بات ہے، اور یہ سمجھنا کہ تناؤ جائے گا نہیں کہیں جب تک زندگی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سکون تو قبر میں ہے، دنیا میں تو یہ چیلنجز، یہ تناؤ، یہ ساتھی ہیں۔ تو مقصد اسے ختم کرنا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ہے اس کے ساتھ جینا سیکھنا، اسے صحیح طریقے سے مینج کرنا۔ ٹھیک، تو چلیں اسی طرز زندگی کی تبدیلی کے پہلے قدم پر آتے ہیں، جو ویڈیو میں سب سے پہلے ہے ورزش، جسمانی ورزش۔ اور خاص طور پر کہا گیا ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 4 دن واک کریں، اور یہ نہیں کہ بس ٹہل لیا، بلکہ روزانہ کوئی 2 سے 2.5 کلومیٹر ایسی واک ہو کہ جسم کو پتہ چلے، یعنی پسینہ بھی آئے، سانس بھی تھوڑا پھولے، دل کی دھڑکن تیز ہو۔ اس شدت پر اتنا زور کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک سائنسی وجہ ہے۔ جب ہم اس طرح کی ورزش کرتے ہیں نا، تھوڑی مشقت والی، جی، تو ہمارا دماغ قدرتی طور پر کچھ کیمیکلز بناتا ہے۔ انہیں فیل گڈ کیمیکلز کہتے ہیں، جیسے اینڈورفنز۔ اچھا، جی، یہ کیمیکلز نہ صرف آپ کا موڈ بہتر کرتے ہیں، بلکہ تناؤ کے جو جسمانی اور ذہنی اثرات ہوتے ہیں نا، انہیں کم کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ تو یہ صرف کیلری جلانا نہیں ہے، یہ دماغ کی کیمسٹری بدلنے کا طریقہ ہے۔ واہ، اسی لیے جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ صرف جسمانی طور پر فٹ نہیں ہوتے، بلکہ ذہنی طور پر بھی زیادہ پرسکون، زیادہ تیار ہوتے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بنیادی ستون ہے طرز زندگی کا۔ جی بالکل، ایک بنیادی ستون ہے۔ یعنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بالکل۔ چلیں، یہ بات تو واضح ہوئی۔ اب اگلے نقطے پر آتے ہیں، یہ بالکل مختلف ہے۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ۔ ویڈیو یہ کہتی ہے کہ زندگی میں بہت سے مسئلے ایسے ہیں جن پر ہمارا بس نہیں چلتا، تو انہیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک طرز زندگی ہے۔ کیا واقعی ہمیں ہر فکر اٹھانے کی ضرورت ہے جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں؟ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے، نفسیاتی بھی اور روحانی بھی۔ دیکھیں، ہمارا دماغ جو ہے نا، وہ بنا ہی اس طرح ہے کہ وہ خطرات کو بھانپتا ہے، مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری بھی ہے، ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دماغ چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دیتا ہے، غیر ضروری ڈر، خوف۔ صحیح۔ توکل کا جو تصور ہے نا، وہ اس کا بہت مؤثر علاج ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوشش چھوڑ دیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں، جو آپ کے بس میں ہے وہ سب کریں، جی، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ مان لینا کہ ہم کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، ہم محدود ہیں۔ ایک بڑی طاقت ہے جو سب سنبھال رہی ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں نا، تو دماغ سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ یعنی اپنی ذمہ داری پوری کرو اور نتیجہ سپرد خدا کر دو، یہ توازن ہے۔ جی بالکل، یہی توازن ہے۔ سمجھنا آسان نہیں، پر شاید بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سماجی پہلو پر۔ جی ویڈیو کہتی ہے کہ سوشل کنیکشنز یعنی لوگوں سے ملنا جلنا، تعلقات، یہ بھی تناؤ کم کرتے ہیں۔ جو لوگ ملنسار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جو لوگ تنہا رہتے ہیں یا وہ جو شدید انٹروورٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ یہاں انٹروورٹ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ انٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی توانائی زیادہ تر اکیلے میں حاصل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں میں یا پارٹیوں میں وہ تھک جاتے ہیں۔ اچھا، تو ویڈیو یہ نہیں کہہ رہی کہ انٹروورٹ ہونا غلط ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ مکمل طور پر سماجی تنہائی، بالکل کٹ جانا، وہ تناؤ بڑھا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ کیونکہ انسان بنیادی طور پر اسے انسان کی ضرورت ہے، اکیلے نہیں جی سکتا۔ کسی دوست سے، گھر والے سے، یا کوئی بھی قابل اعتماد شخص، اس سے بات کرنا، دل کی بھڑاس نکالنا، یا بس ساتھ وقت گزارنا، یہ سب چیزیں تناؤ کم کرتی ہیں۔
آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں خوشی پر یا تناؤ پر، اس میں گہرے بااعتماد رشتوں کی اہمیت پر زور ضرور ملے گا۔ یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے لازمی ہے۔ یعنی تعلقات کا معیار اہم ہے، گہرے اور بااعتماد رشتے۔ جی بالکل، معیار تعداد نہیں۔ سمجھ آگے۔ اگلا نقطہ بھی دلچسپ ہے، مسلسل سیکھنا اور پڑھنا۔ روزانہ کچھ نیا سیکھو یا پڑھو، اور وضاحت یہ دی گئی ہے کہ جیسے ہماری ایک باہر کی دنیا ہے، ایک اندر کی دنیا بھی ہے، اور جو ہم پڑھتے یا سیکھتے ہیں اس کی گونج، اس کی ایکو ہمارے اندر ہوتی ہے۔ یہ اندرونی ایکو کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں، ہماری اندرونی دنیا کیا ہے؟ ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے یقین۔ جی۔ تو جیسے خالی کمرے میں آواز گونجتی ہے نا، ویسے ہی جو معلومات، جو کہانیاں، جو خیالات ہم اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں وہ ہمارے اندر گونجتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی یہ اندرونی گونج بہت منفی ہوتی ہے، پرانی ناکامیاں، مستقبل کے ڈر، اپنے بارے میں منفی سوچیں۔ تو جب آپ مسلسل کچھ اچھا پڑھتے ہیں، کچھ نیا سیکھتے ہیں، کسی مثبت شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہ مثبت چیزیں آپ کے اندر گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ وہ جو منفی سوچوں کا چکر ہے نا، اسے توڑتی ہیں۔ اچھا۔ اور اس سے تناؤ کم ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ذہن کو اچھی صحت مند خوراک دے رہے ہوں۔ واہ، یہ تو ذہن کی ڈائٹ والی بات ہو گئی، بہت خوب۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو شاید چھوٹا لگے پر اہم ہے، روٹین کو توڑنا۔ ہم اکثر اپنے کمفرٹ زون کے عادی ہو جاتے ہیں، ایک جیسی روٹین سے چپکے رہتے ہیں۔ اسے توڑنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں، یہ بظاہر سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس کی نفسیاتی اہمیت ہے۔ ایک ہی جیسی روٹین میں نا زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، یکسانیت۔ اور یہ یکسانیت بھی بغیر محسوس ہوئے ایک قسم کا تناؤ پیدا کرتی ہے۔ اچھا۔ جی، انسان کو نا نئی چیزوں کی، نئے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ روز ایک ہی راستے سے دفتر جائیں، ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں، شام بھی ویسے ہی گزاریں، تو دماغ جیسے سو جاتا ہے۔ تو مشورہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جان بوجھ کر اس روٹین کو توڑیں۔ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کرنی، بس دفتر جانے کا راستہ بدل لیں، کوئی نئی ڈش پکا لیں، ویکنڈ پر کہیں اور چلے جائیں، کوئی نیا شوق شروع کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی دماغ کو ایک دم تازہ کر دیتی ہیں، اسے جگا دیتی ہیں، اور وہ جو بوریت سے تناؤ آتا ہے نا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹی تبدیلیاں بھی کافی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں جی، بالکل۔ اب آتے ہیں ایک ایسے نقطے پر جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا، فطرت سے تعلق۔ ویڈیو کہتی ہے کہ قدرت نے تناؤ کا علاج فطرت کے قریب جانے میں رکھا ہے۔ مثالیں ہیں جیسے ننگے پاؤں گھاس پر چلنا، کسی منظر کو بس دیکھنا، پرندوں کی آوازیں غور سے سننا۔ جی، اور یہ اصل میں نا مائنڈ فلنس کی ایک مشق ہے، یعنی حال میں رہنا۔ مائنڈ فلنس؟ جی، مطلب اپنی پوری توجہ بغیر کسی فیصلے کے موجودہ لمحے پر لانا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جسم سے تو یہاں ہوتے ہیں، پر دماغ یا تو ماضی میں ہوتا ہے یا مستقبل میں۔ صحیح کہا۔ فطرت ہمیں حال میں واپس لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ جان بوجھ کر کسی پھول کے رنگ دیکھتے ہیں یا گھاس پر چلتے ہوئے پاؤں تلے زمین محسوس کرتے ہیں، جی، تو آپ کا دماغ خود بخود حال میں آ جاتا ہے۔ ویڈیو میں وہ سوال تھا نا کہ آخری بار کب آپ نے پوری توجہ سے سورج کو ڈوبتے دیکھا تھا؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، شاید یاد نہیں۔ بالکل، ہم دیکھتے تو ہیں پر محسوس نہیں کرتے۔ پارک میں کسی بینچ پر بیٹھ جائیں اور صرف دیکھیں، سنیں، ہوا کی آواز، پتوں کی سرسراہٹ، لوگوں کی چہل پہل۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اعصاب کو بہت سکون دیتی ہیں اور تناؤ کو واقعی کم کرتی ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے کہ ہم اپنے آس پاس کی دنیا سے کتنے غافل ہیں۔ جی۔ اچھا، اگلا نقطہ تھوڑا مختلف ہے، اور جیسا ویڈیو میں بھی کہا، شاید کچھ لوگوں کو مذہبی لگے، لیکن آزمایا ہوا بتایا گیا ہے، وضو کی حالت میں رہنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ صرف جسم کی صفائی؟ اسے نا ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں۔ یہ صرف پانی سے منہ ہاتھ دھونا نہیں ہے، یہ ایک کوشش ہے جسمانی اور خیالی دونوں طرح کی پاکیزگی برقرار رکھنے کی۔ اسے ایک طرز زندگی کے طور پر دیکھیں، صاف ستھرا رہنا، اپنے کپڑے، اپنا ماحول صاف رکھنا۔ جی، یہ خود بخود ایک ذہنی سکون دیتا ہے، اور ویڈیو کے مطابق وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کرنا یہ انسان کو منفی خیالات اور برے اثرات سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔
اچھا۔ جب آپ جسمانی طور پر پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں نا، تو اس کا اثر آپ کی ذہنی حالت پر بھی پڑتا ہے۔ یہ جیسے اپنے آپ کو منفی توانائیوں سے بچانے کے لیے ایک شیلڈ ہے۔ تو جسم اور ذہن دونوں کی پاکیزگی، ٹھیک ہے۔ جی اب ایک بہت ہی عملی مشورہ، شیئرنگ، یعنی اپنے احساسات، اپنی پریشانیاں دوسروں سے بانٹنا۔ ویڈیو زور دیتی ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں کم از کم 1، 2 یا 3 ایسے لوگ ضرور ہوں جن پر وہ بھروسہ کر سکیں، جن سے دل کی بات کہہ سکیں۔ والدین، دوست، بہن بھائی، استاد، کوئی بھی۔ یہ نقطہ پہلے والے سماجی روابط سے جڑا ہے، پر اس میں گہرائی زیادہ ہے۔ صرف لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا کافی نہیں، بلکہ اپنے اندر جو چل رہا ہے نا، جو تکلیف ہے، جو ڈر ہے، جی، اسے کسی قابل اعتبار انسان سے کہنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ نا اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں بتانے سے کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بہت نقصان دہ ہے۔ جب آپ اپنی پریشانی کسی کو بتاتے ہیں نا، تو صرف بتانے سے ہی آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چاہے دوسرا کوئی حل نہ بھی دے، بس یہ احساس کہ کوئی ہے جو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحیح۔ تو ویڈیو کہتی ہے کہ اپنے سارے دروازے بند نہ کریں، کوئی ایک کھڑکی کھلی رکھیں جہاں سے آپ اپنی بات باہر نکال سکیں۔ یہ کمزوری نہیں، بلکہ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی مشکلات کو آواز دینا۔ اور آخری نقطہ جو ویڈیو میں ہے وہ بھی اسی باہر نکالنے سے متعلق ہے، پر ذرا مختلف طریقے سے۔ اپنی پریشانیوں کو لکھ لینا۔ مشورہ یہ ہے کہ جب بہت پریشان ہو تو کاغذ قلم لیں اور جو ذہن میں چل رہا ہے لکھ دیں۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی مؤثر تکنیک ہے۔ اسے جرنلنگ بھی کہتے ہیں، اور اس کی طاقت تب بڑھتی ہے جب آپ اگلی بات پر عمل کریں۔ جو لکھا ہے اسے فوراً نہ پڑھیں، بلکہ 24 گھنٹے بعد پڑھیں۔ اچھا، 24 گھنٹے بعد؟ جی، ویڈیو تو گارنٹی دیتی ہے کہ 24 گھنٹے بعد جب آپ اپنی ہی لکھی ہوئی پریشانی پڑھیں گے نا، تو آپ کا زاویہ نظر بدل چکا ہوگا۔ آپ زیادہ ٹھنڈے دماغ سے، زیادہ منطقی طور پر صورتحال کو دیکھ سکیں گے۔ اور اکثر آپ کو لگے گا کہ مسئلہ اتنا بڑا تھا ہی نہیں جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ وہ ڈیل کارنیگی نے کہا تھا نا کہ ہماری 98% فکریں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جی ہاں، سنا ہے۔ آپ خود سوچیں، ماضی میں کتنی بار آپ ایسی باتوں پر پریشان ہوئے جو کبھی ہوئی ہی نہیں۔ بہت بار۔ بالکل۔ دیکھیں، دماغ کا ایک مسئلہ ہے، جب کوئی منفی سوچ یا پریشانی اس کے اندر گھومتی رہتی ہے نا، جی، تو وہ بڑی ہوتی جاتی ہے، اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اسے کاغذ پر اتار دیتے ہیں تو آپ اسے اپنے دماغ سے باہر نکال کر اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ اس سوچ کے اندر نہیں ہیں، آپ اسے باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور لکھنے کا عمل جو ہے نا، وہ آپ کے دماغ کے عقلی حصے کو جگاتا ہے، جبکہ پریشانی میں جذباتی حصہ حاوی ہوتا ہے۔ تو لکھنے سے آپ مسئلے کو زیادہ سمجھداری سے، زیادہ منطقی طور پر دیکھ پاتے ہیں اور حل بھی بہتر سوچ سکتے ہیں۔ یہ تو اپنی سوچوں کو قابو کرنے کا ایک عملی طریقہ ہوا۔ جی بالکل۔ تو یہ تھے وہ 9 نکات جو اس ویڈیو میں بتائے گئے تھے تناؤ کو قدرتی طور پر سنبھالنے کے لیے۔ اگر خلاصہ کریں تو بات وہی ہے کہ سارا دارومدار طرز زندگی، سوچ کے انداز اور روزمرہ کی عادتوں پر ہے۔ ورزش سے لے کر توکل تک، سوشل کنیکشن سے لے کر سیکھنے تک، فطرت سے جڑنے، پاکیزگی، شیئرنگ اور لکھنا، یہ سب طریقے ہیں جن سے تناؤ کے ساتھ بہتر طریقے سے رہا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور ان سب میں نا اگر آپ غور کریں تو ایک چیز مشترک ہے، خود آگاہی، سیلف اویئرنیس، اپنے اندر جھانکنا۔ چاہے وہ ورزش کرتے ہوئے اپنے جسم کو محسوس کرنا ہو، توکل کرتے ہوئے اپنی حد کو پہچاننا ہو، فطرت کو دیکھتے ہوئے حال میں آنا ہو، یا اپنی سوچوں کو لکھ کر انہیں سمجھنا ہو۔ جی، یہ سب ہمیں اپنے آپ سے جوڑتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے، کیا ہو اگر ہم ان 9 طریقوں میں سے صرف ایک چن لیں، صرف ایک، اور اسے اگلے کچھ ہفتے پوری نیت سے، پوری کوشش سے اپنی زندگی میں شامل کریں؟ اس ایک تبدیلی کا ہماری پوری کیفیت پر، ذہنی، جسمانی، روحانی
کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اور شاید کر کے دیکھنے کی بھی۔ جی بالکل، تجربہ کرنے کی بات ہے۔